ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ بہت کچھ ہوا اس ویک میں، افسوسناک واقعات۔ 3 دسمبر کو، پچھلے ویک میں مطلب 3 دسمبر کو جو ہے پرینتھا کمارا کی موب لنچنگ ہوئی تھی، اور اس سے ایگزیکٹلی 1 مہینہ اور 2 مہینے اور 10 دن بعد جو ہے ایک اور شخص کی موب لنچنگ، جن کا نام مشتاق احمد بتایا جا رہا ہے، جو کہ اسکیزوفرینیا کا، مشتاق احمد صاحب جو تھے وہ اسکیزوفرینیا کے پیشنٹ تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اسکیزوفرینیا جو ہے کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اس کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے ایکشنز کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بازار میں کپڑے اتار دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیں، بہت کچھ وہ کرتے ہیں، مگر وہ سب کچھ ارادتاً نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کی قوت یا طاقت نہیں رکھتے۔ تو ابھی میں اس دن سے ویٹ کر رہا تھا کہ اس واقعے کی جو ہے وہ ویڈیو آئے اور ہم اس پہ بات کریں۔ تو اب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خانے وال واقعہ کی ویڈیو جو ہے وہ جو ہے بی بی سی نے بنائی، بی بی سی اردو میں، اور انہوں نے ٹھیک سے ہمیں سارے کے سارے جو ہے وہ حقائق نکال کے بتائے۔ تو ہم ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ آگ کس طرح پھیل رہی ہے اور یہ آگ کیسے سب کو جلائے گی۔ اور میرے خیال ہے ہمارے معاشرے کے سب سے کمزور لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس بلاسفمی کے نام پہ قتل و غارت کا شکار جو ہے وہ ہونے شروع ہو چکے ہیں، پہلے ہی ہو چکے تھے پہلے، کیونکہ وہ جو لوگ مرتے تھے زیادہ ان کا جو تعلق تھا وہ کرسچن یا ہندو یا نان مسلم کمیونٹی سے ہوتا تھا، اس لیے کوئی بھی کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی۔ مگر اب بات اپنے گھر تک پہنچ چکی ہے، اب گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے وہ بات شروع ہو چکی ہے، اور یہ بات جو ہے مجھے بالکل بھی پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہماری لاحق ہوتی تھی نا، زور کرتی تھی، اس وقت وہ بیوی کو مارتا تھا، اپنے خود بچوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتا تھا، اور گھر کے اندر بھی مطلب کپڑوں کو آگ لگا دینے، بیڈ کو آگ لگا دینے، بستروں کو آگ لگا دینے، ٹی وی توڑ دیا۔ یہ دیکھیں گھر میں ایسے اس کے باہر کے ساتھ اس نے آگ لگائی ہے، بستر کو آگ لگائی ہوئی ہے اس بندے نے، ٹھیک ہے، بستر کو آگ لگائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیوار پہ آگ، سارا اس کمرے میں آگ لگانے کا کے نشانات ہیں۔ تو ایسے باہر کے ساتھ تقریباً 50 سالہ ایک شخص مشتاق احمد کو یہ الزام لگا کر تشدد کر کے ہلاک کیا گیا کہ وہ اس نے توہین مذہب کیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اس شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اطلاعات کے مطابق اس شخص کو اس کمرے میں بند کیا گیا اور بند کر کے اس پہ تشدد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جو پولیس کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کے 3 اہلکار انیشلی یہاں پہ آئے تھے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس کو نہیں بچا سکے۔ ابھی بھی اس کمرے میں آپ یہ دیکھیں اس کی انگلیاں کاٹی گئی، یہ خون کے نشان دھبے دیواروں کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس بندے کو پہلے مسجد میں رکھ کے وہاں مارا گیا، مسجد سے اعلان کیا گیا، پھر بہت بڑا موب اکٹھا ہو گیا، پولیس بچانے کی کوشش کرتی، شروع میں ڈیٹیل نہیں آئی تھی جو میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور وہ بھی مجھے بھی نہیں پتا تھا، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں انہوں نے مارا ہے، مگر بیسیکلی مسجد میں اس کے قتل کی واردات شروع ہوئی، پھر باہر لا کے اس کو بیچارے کو مار دیا گیا، اور اس کے جسم کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں رہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پر تشدد کرنے کے نشانات اور جو خون کے دھبے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو نظر آئیں گے اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ہی دیر کے بعد جو ہے یہ مسجد سے یہ اعلان کیا گیا کہ ایسا ایک شخص مسجد میں موجود ہے جس نے توہین مذہب کیا ہے، جس کے بعد کافی بڑا مجمع لوگوں کا اکٹھا ہو گیا یہاں پر، اور انہوں نے اس شخص پر اینٹیں برسائیں، ڈنڈے برسائے اور تشدد کرتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے مشکل تھا اس وقت
उस शख्स को यहाँ से निकालना। सो तशद्दुद के बाद जब उन्होंने हलाक कर दिया, तो हलाक करने के बाद उस शख्स की लाश जो थी वो उस दरख्त पर कई घंटों तक लटकाई रखी, और कई घंटों तक लटकाए रखी और पुलिस को लाश भी देने से इनकार कर रहे थे, उसकी बॉडी भी नहीं देने दे रहे थे। पुलिस जो है काफ़ी देर के बाद उस लाश को यहाँ से ले जाने में कामयाब हुई, और उन्होंने जाके DHQ खानेवाल में जो है उसको वो लेके गए, और जिसके बाद उस लाश को मुश्ताक अहमद के वर्सा के हवाले किया गया। इस वक्त मैं खानेवाल के नज़द वाक़या चक 12 में मौजूद हूँ, जो मुश्ताक अहमद के भाई का घर है यहाँ पे, ज़ुल्फ़िकार अहमद, जिन्होंने पुलिस से अपने भाई की मय्यत वसूल की थी। हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जिस टाइम मय्यत को वसूल किया था, उस वक्त क्या कंडीशन थी उनकी बॉडी की? क्योंकि आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि वो बहुत ख़राब हालत में आपको मिली है। मैडम साहबा उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसकी दोनों हाथों की जो उंगली थी ना जी, वो भी मुकम्मल तौर पे कटी हुई थी। सर का जो भेजा होता है वो भी बाहर निकला हुआ था। तो जो ये मणका होता है, हम कहते हैं मणका पंजाबी में, ये भी टूटा हुआ था। तकरीबन जी उसके जिस्म की कोई जो है चीज़ हड्डी नहीं बची हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप हालत बता रहे हैं, उससे पहले आपने ये भी यानी उंगलियां पहले काटी, फिर ईंटें मार मार के सर की कोई हड्डी नहीं बची, गर्दन की हड्डी नहीं बची, कोई जिस्म की हड्डी नहीं, यानी उंगलियां पहले काट दी। ठीक है, यानी मुझे बताएं कि जिंदा शख्स की उंगली, जैसे अभी पीछे इंडिया में वो वाकया हुआ था, तो ग्रंथ को हाथ लगाने वाला था वो शख्स, या पता नहीं जलाने वाला था जिसको इन्होंने इल्जाम लगाया, उसका हाथ काट दिया था, तो इन्होंने उंगलियां काटी। तो देखिए, मुझे सोचेंगे क्या क्या ये है सिलसिला कि हाथ काट दो, गर्दन काट दो, गर्दन तोड़ दो, सर फाड़ दो, जिंदा जला दो, ये सब कुछ चलता रहा, दरख्त से लाश लटका दी। कौन सा बारबेरियन दुनिया का पुराना दौर है जब जिधर हमारा पाकिस्तान में लोग हैं कि दरख्तों से अब लाशें लटकने लगी। तो ये रसूल अल्लाह का ही दौर है जी, ये पुराना। ठीक है, जिधर सर काट के डिस्प्ले पे लगा दिए जाते थे। ठीक है, ये वही वक्त है असल में। बताया कि वो ज़हनी बीमारी का शिकार जी। थे। सो उनको क्या बीमारी थी और कितने अरसे से थी वो बीमारी, और क्या उनका इलाज करवाया जा रहा था? मैडम साहबा हमने तकरीबन 15-16 साल डॉक्टर इनामुल हक मसूद है जी, मुल्तान आर्मी का कर्नल रिटायरमेंट, उससे हमने मेडिसिन ली, उससे हमने इलाज करवाया, और हमने उसी दौरान जी 9 एकड़ रकबा 16 सालों में हमने जो है बेच के इसका मुकम्मल तौर पर इलाज किया, फिर भी इसे भाई को आराम नहीं। वो हमने पूछा डॉक्टर साहब से, उसने कहा जी इस बीमारी का नाम है सीज़ोफ्रेनिया। तकरीबन 10 बजे करीब जो है बाजी से पैसे लेकर बाजार चला गया, वापस ना जब वापस ना आया जी, शाम को इस रोड पे चला गया जो कालकाबाद रोड है जी, बहन को और भांजों को पता नहीं भी मारा, हमारे कहाँ गया, उन्होंने कहा शाम को तो घर आया, यानी वो बहन के पास रहता था। ठीक है, वहाँ से कहीं इन दरिंदों के हाथ लग गया जी, ये मियां इंसान शायद उसकी शादी भी टूट चुकी इसका थी। भगवान भी नहीं करता जिसे मैंने मेरे भाई के साथ किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर इनामुल हक के साथ, और इन्होंने मुश्ताक अहमद के ज़हनी मर्ज़ की तशख़ीस की थी। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस मर्ज़ में मुब्तला थे और उनको क्या बीमारी थी, और वो आखिरी दफ़ा आपके पास कब आए? मुश्ताक अहमद आखिरी दफ़ा मेरे पास नवंबर 2018 में तशरीफ़ लाए और वो अपने अहल खाना के हमरा थे। मुश्ताक अहमद को बीमारी शिज़ोफ्रेनिया थी। शिज़ोफ्रेनिया बुनियादी तौर पे एक दायमी और पेचीदा और संगीन नफ्सियाती बीमारी है, जिसमें मरीज़ के एहसासात, गुफ्तगू का तौर तरीका, मिजाज और हरकत और सकनात तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ अपने तौर अतवार पे, अपने तौर तरीक़ों पे काबू नहीं पा सकते। उन्हें नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं। बाज़ औक़ात वो बेमानी लग़्व बातें कहते हैं, बाज़ औक़ात नबूवत के दावे भी कर देते हैं, मजमे में कपड़े भी उतार सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस आदमी के साथ हम बात कर रहे हैं, वो आदमी किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं है, और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मुआशरे में आगाही हमें बहुत ज़रूरी है। तो कौन, यानी एक शिज़ोफ्रेनिया का मरीज आदमी, उसको मौलवियों ने मार दिया,
یہ کہہ کے کہ اس نے قرآن جلایا، اس کو قتل کر دیا، اس کی لاش کا برا حال کر دیا، اس کی لاش کو لٹکایا، ہر قسم کے سنگین جرم کیا. یہ دہشت گردی ہے بیسیکلی، یہ ٹیررزم ہے. یہ جو ہو رہا ہے بلاسفمی لا جو ہے پاکستان میں ٹیررزم کی نئی ویو لے کے آ رہا ہے، اور یہ موب ٹیررزم ہے جس میں پوری سوسائٹی انوالو ہے. اور اس ٹیررزم کی جو شروعات ہے وہ مدینے سے ہی شروع ہوتی ہے، جہاں پہ رسول اللہ کی خلاف باتیں کرنے والے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، چاہے وہ کعب بن اشرف ہو، اسما بنت مروان ہو، یا کئی اور لوگ تھے. مکے میں بھی لوگ مروائے گئے فتح مکہ کے وقت، اور مدینے میں بھی لوگ مروائے گئے جو کہ رسول اللہ کے مخالف تھے. تو اس دہشت گردی کا آغاز جو ہے یہ رسول اللہ نے خود کیا تھا، اور یہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں جا بجا پھیلی ہوئی ہے، اور کسی کی زندگی کوئی محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے، جس کے اوپر کسی کا دل کرے وہ اسے مار سکتا ہے. ذہنی مریض ہیں بیچارے، ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. کسی نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا. پاکستان میں نبوت کا دعویٰ، پاگل لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو کی جان کے دشمن لوگ بن جاتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں. تو یہ تماشا جو ہے یہ چلتا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہا، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شروع ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں اور گاؤں میں جو ہیں وہ یہ کام انہوں نے شروع کر دیا. اور اس کو کیسے آپ روکیں گے؟ مجھے اس کا کوئی اینڈ، آئی ڈونٹ سی اینی کائنڈ آف اینڈ ان سائٹ. میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی کہ کب یہ رکے گا، کون اس کو روکے گا. پاکستان میں لیک آف سیریسنس نظر آ رہی ہے. مولوی اس لیے اس کو زیادہ اٹھا رہا ہے کیونکہ اس سے اس کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے. نفرت کے ذریعے ہمیشہ بڑے ہی گھٹیا اور خطرناک لوگوں کو طاقت ملتی ہے، اور ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ مولوی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں. مولوی جو ہیں وہ شیطان ہیں، مولوی سانپ ہیں، اور وہ اس طرح سے پاور، دنیا کا جو سب سے گندا اور چیپ ٹیکٹک ہے انسانی خون کی تجارت سے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اور یہ سیاست جب چمکے گی تو زندگی انسانوں کی مشکل ہوگی. پاکستان میں غم و غصہ بہت زیادہ ہے، اکانومی خراب ہے، سب کچھ ہے، اور مولوی جو ہیں وہ اس غم و غصے کو نہتے غریب لوگ جن کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگاتے ہیں ان پہ لگایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر یہ غصہ نکلتا ہے. اور جب ان کے اوپر یہ غصہ نکلتا ہے تو ہمیں جا بجا موت نظر آتی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، شاید گستاخ رسول مریں گے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، شاید گستاخ رسول مریں گے تو ہماری سچویشن کو بہتر ہو جائے گی. مگر ایسا نہیں ہوگا، سچویشن خراب ہو رہی ہے. یہ بہت ہی مشکل بات ہے، اور سچویشن مزید خراب ہوگی. آپ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملک، پاکستان سے بہت چھوٹے ملک، ٹورزم سے بہت پیسے کماتے ہیں. ہر ملک ٹورزم سے پیسے کماتا ہے، مگر پاکستان میں ٹورزم نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ایکسپیٹس کام نہیں کریں گے، بڑی کمپنیاں نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ کیونکہ یہ واقعات روز ہوتے ہیں. پرینتھا کمارا کا قتل جو ہے نا، وہ سیالکوٹ کی اکانومی کا بھی قتل ہے اصل میں. اور سیالکوٹ کے شہر سے اگر میں ہوں تو میں سیالکوٹ کے شہر سے کبھی بھی کچھ بنوانا پسند نہیں کروں گا جس شہر میں اس طرح سے لوگوں کی جان لے لی جاتی. ٹھیک ہے، پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. کون جانا پسند کرے گا اس ملک میں جہاں پہ لوگ اپنے شہریوں کو روزی جتھے اکٹھے ہو کے مار رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانا پسند کرے گا. اور پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ ٹورزم کو اچھے طریقے سے چلایا جاتا اور بلینز آف ڈالر سال کے کمائے جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، مگر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی بہت سمپل سی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نے اسلام کے نام کی شراب پی ہوئی ہے، اس میں بدمست ہاتھی کی طرح ہم انسانیت کو رونتے چلے جا رہے ہیں. اور کیا ہوگا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں انسانیت میں ہم خود بھی آتے ہیں. ہم اپنی لاش پہ خود ناچ رہے ہیں. اصل میں پاکستان کی یہ حالت ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.